السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے 10ویں کلاس کی بایولوجی کے دوسرے چیپٹر سے جو ہے شارٹ کویسچن کی بات کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو پاس نہیں ہو سکتے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور سارے کے سارے جو چیپٹر ہیں 10ویں کلاس کی بایولوجی کے سارے چیپٹرز کے میں شارٹ کویسچن جو ہے اپلوڈ کروں گا یہیں اسی چینل پہ، اور ساری کی ساری معروضیاں جو بن سکتی ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گا۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جو اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ وہ بڑے اچھے نمبر سے بایو میں پاس ہو جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیوسٹیسس کی تعریف اور مثال دیں۔ تو بیرونی ماحول میں چاہے جتنی بھی تبدیلیاں ہوں، اندرونی جو جسم کا ماحول ہے اس کو اعتدال میں رکھنا، توازن میں رکھنا، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ہومیوسٹیسس کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارد گرد کی ہوا کا درجہ حرارت جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو جسم ہے، انسانی جسم ہے، اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ہی رہتا ہے، مطلب کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ بھی ہومیوسٹیسس کی مرہون منت ہے۔ اب دوسرے شارٹ کویسچن میں بات کریں گے آسمو ریگولیشن اور تھرمو ریگولیشن میں فرق۔ جسم کے فلوئڈ میں پانی اور نمکیات کا جو توازن ہے اس کو برقرار رکھنا آسمو ریگولیشن ہے، اور جسم کے اندر جو درجہ حرارت ہے اس کو اگر ہم مینٹین کریں گے، برقرار رکھیں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ تھرمو ریگولیشن ہوگا۔ ٹرانسپائریشن اور گوٹیشن میں فرق لکھیں۔ پودے جو ہوتے ہیں ان کی جو سطح ہوتی ہے وہاں سے پانی کا بخارات کی شکل میں خارج ہونا ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے، اور جو پتے ہوتے ہیں، پتوں کے جو کنارے ہوتے ہیں، ان کا جو کنارے ہیں پتوں کے کناروں سے پانی کا قطروں کی شکل میں نکل جانا کیا کہلاتا ہے؟ گوٹیشن کہلاتا ہے۔ پریشر فلٹریشن اور ٹیوبولر سیکریشن میں فرق لکھیں۔ اب پریشر فلٹریشن جو ہے یہ کیا ہے؟ تو جو آپ کے پاس گردے ہیں، گردے کا سب سے پہلا جو فیل ہے، مرحلہ ہے کام کا، اس کو ہم کہتے ہیں پریشر فلٹریشن۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ خون رینل آرٹری کے ذریعے خون گردوں میں جاتا ہے۔ تو یہ بہت سے آرٹریز، مطلب وہ جو آرٹریز ہیں وہ آرٹریوز میں تقسیم ہو جاتی ہیں، اور پھر گلومیرولس میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے آرٹریز میں آئے گا، وہاں سے آرٹریوز میں آئے گا، پھر گلومیرولس میں جائے گا۔ یہاں بلڈ پریشر، مطلب گلومیرولس کے اندر بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے خون کا جو زیادہ تر پانی ہوگا، نمکیات ہوتے ہیں، گلوکوز اور یوریا، دباؤ کے تحت کہاں پہ آ جاتے ہیں؟ گلومیرولس کی کیپلریز کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ سارا مواد کیا کہلاتا ہے؟ بومین کیپسول میں آ جاتا ہے، اور اس مواد کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ گلومیرولس کا فلٹریٹ کہتے ہیں، اور یہ مرحلہ کیا کہلاتا ہے؟ پریشر فلٹریشن کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد ٹیوبولر سیکریشن کی بات کی جائے تو اس کے اندر مطلب ٹیوبولر سیکریشن میں کیا کیا جاتا ہے کہ بہت سے آئنس، کریٹینینز، یوریا وغیرہ کو یہ جو سیکریشن ہے ساری خون میں ملا دی جاتی ہیں۔ خون سے کس میں ڈالی جاتی ہیں؟ رینل ٹیوبیول میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ خون کی تیزابیت یعنی پی ایچ کو نارمل رکھا جائے، اور خون کی پی ایچ کتنی ہوتی ہے؟ 7.45 یا 7.35 سے لے کر 7.45 تک یہ جو ہے خون کی نارمل تیزابیت ہے، پی ایچ ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہی ٹیوبولر سیکریشن کا پروسیس جو ہے انوالو ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں رینل کارپسل اور رینل ٹیوبیول میں فرق، آپ نے نیفرون کا نام سنا ہوگا جو گردے کی بنیادی اکائی ہے۔ اب رینل کارپسل نالی نما نہیں ہوتا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، گلومیرولس اور بومین کیپسول، اور رینل ٹیوبیول جو ہے یہ نیفرون کا نالی نما حصہ ہوتا ہے جو بومین کیپسول کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ اسٹالٹ ہو جاتا ہے۔ اب جلد کیا ہے؟ اس کا فعل لکھیں۔ اگر ہم جلد کی بات کریں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ انسانی جسم کی سب سے بیرونی تہہ کو ہم جلد کہتے ہیں۔ یہ دو تہوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایپیڈرمس اور ڈرمس، اور یہ کیا کرتی ہے؟ جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آگے ہے لیتھوٹرپسی۔ اب لیتھوٹرپسی کیا ہے کہ گردے سے جو پتھری ہوتی ہے اس کو نکالنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ میں یورینری سسٹم کے اندر جو پتھری ہوتی ہے، مطلب یوریٹر میں ہو سکتی ہے، یورینری بلیڈر میں ہو سکتی ہے، یوریترا کے اندر ہو سکتی ہے، یا گردوں میں ہو سکتی ہے، تو وہ وہاں پہ جو کڈنی سٹون ہوگی، پتھری ہوگی، اس کو نان الیکٹریکل شاک ویو کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے؟ ریموو کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ پتھری ہوتی ہے وہاں پہ نان الیکٹریکل شاک ویو گزاری جاتی ہیں۔ وہ شعاعیں کیا کرتی ہیں؟ بڑی پتھری جو ہوتی ہے اس کو توڑ دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی ریت کی مطلب کہ دانوں کی طرح، اور وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ جو ریت کے دانوں کی مانند یا ریت کی مانند جو پتھری ہوتی ہے جو ٹوٹ چکی ہوتی ہے وہ پیشاب کی مدد سے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ اب ہائیڈروفائٹس اور زیروفائٹ میں فرق لکھیں۔ ہائیڈروفائٹ تازہ پانی میں رہتے ہیں، مکمل طور پر جو ہے ڈوبے ہوتے ہیں یا جزوی طور پر ڈوبے ہوتے ہیں، اور زیروفائٹس جو ہوتے ہیں وہ خشک ماحول میں رہتے ہیں۔
جو ہائیڈروفائٹس ہیں ایسے پودوں کو پانی کی کمی کے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا کیونکہ پانی زیادہ ہوتا ہے، ان کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ خشک ماحول میں رہتے ہیں، پانی کم ہوتا ہے۔ اب ان میں اسٹومیٹا زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، ان میں اسٹومیٹا کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہائیڈروفائٹس کی مثال کمل ہے اور زیروفائٹس کی مثال جو ہے وہ کیکٹس ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے ڈائلیسس سے کیا مراد ہے، اس کے دو طریقے لکھیں۔ خون جو ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے جو، اس کو مصنوعی طریقوں سے صفائی کرنا خون کی، اس کو مطلب فلٹر کر دینا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائلیسس۔ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، پیریٹونیل اور ہیموڈائلیسس۔ ہیلوفائٹس کیا ہوتے ہیں، ایسے پودے جو سمندری پانی کے اندر رہتے ہیں، ان میں جو ہے نمکیات ان میں زیادہ پائی جاتی ہے اور وہ نمکیات والے پانی کے اندر مطابقت رکھتے ہیں، وہیں پر زندہ رہ سکتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ہیلوفائٹس۔ اور جیسے کہ آپ کے پاس سمندری گھاس کے کئی پودے جو ہے وہ کیا کہلاتے ہیں، ہیلوفائٹس کہلاتے ہیں کیونکہ وہ سمندر کے اندر رہتے ہیں۔ اس کے بعد گلومیرولس اور بومین کیپسول۔ اب یہ جو ہمارے پاس گلومیرولس ہے، نیفران میں گلومیرولس بلڈ کیپریز کا ایک گچھا ہوتا ہے جس کو بومین کیپسول نے گھیرا ہوتا ہے، اور جو بومین کیپسول ہے یہ پیالہ نما ساخت ہے جو گلومیرولس کو گھیرے ہوتی ہے۔ جو پیالہ نما ساخت ہوگی وہ کیا ہوگی، بومین کیپسول، اور اس کے اندر جو بلڈ کیپریز کا گچھا ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، گلومیرولس کہتے ہیں۔ ایکسکریشن کی تعریف کریں۔ اب ایکسکریشن کہتے ہیں جو باڈی ہے، جسم کے اندر جو میٹابولزم کے دوران بیکار مادے بنتے ہیں ان کو ہم میٹابولک ویسٹ کہتے ہیں۔ ان کو جسم سے باہر خارج کرنا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسکریشن کہتے ہیں۔ گردے کا بیکار ہو جانا سے کیا مراد ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ گردے کے افعال میں مکمل یا جزوی طور پر ناکامی کو گردوں کا بیکار ہو جانا کہتے ہیں، اور اس کے علاج میں ڈائلیسس اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ گردے کی پتھری کیا ہے، جب پیشاب بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے، اس میں سے نمکیات مثلا کیلشیم آکزالیٹ، یورک ایسڈ وغیرہ کے کرسٹل بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے بڑے کرسٹلز پیشاب میں سے نہیں گزر سکتے اور ٹھوس مواد کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، گردے کی پتھری کہتے ہیں۔ سلیکٹیو ایبزارپشن سے کیا مراد ہے، یہ انتہائی اہم شارٹ کویسچن ہے۔ یہ گردے کے فیل کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گلومیرولس کی فلٹریٹ جو ہوتا ہے، گلومیرولس کا فلٹریٹ، اس کا 99% جو ہے مواد ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں، رینل ٹیوبیولز کے گرد موجود بلڈ کیپلریز میں دوبارہ اس کو ہم جذب کر لیتے ہیں۔ یہ کام نفوس، آسماسس اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی مدد سے ہوتا ہے، یہ معروضی میں بھی آ سکتا ہے۔ زیادہ تر گلوکوز اور کچھ پانی ٹیوبیول کے پہلے بالدار حصہ سے ہی واپس جذب کر لیے جاتے ہیں۔ یہاں نمکیات کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے واپس جذب کر لیا جاتا ہے اور پھر پانی بھی آسماسس کے ذریعے کہاں پہ چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ رینل کارٹیکس اور رینل میڈولا میں فرق۔ جو گردہ ہوتا ہے، گردے کا بیرونی حصہ، اس کی رنگت گہری سرخ ہوتی ہے، اس کو ہم رینل کارٹیکس کہتے ہیں، اور جو اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کی رنگت جو ہے ہلکی سرخ ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، رینل میڈولا کہتے ہیں۔ رینل میڈولا بہت سے مخروطی حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، رینل پیرامڈز کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے پاس اور سوال ہے کہ ہائلس کیا ہے، انتہائی اہم شارٹ کویسچن ہے۔ گردے کی مکر سطح، مطلب یہ آپ کے پاس گردہ ہوگا، یہ والی جگہ اس کو ہم کہتے ہیں گردے کی مکر سطح۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گردے کی مکر سطح جس کو ہم کنکیو کہتے ہیں، ورٹیبرل کالم کی طرف ہوتی ہے۔ یہاں پہ ورٹیبرل کالم ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے یہ مکر سطح ہے۔ اس کی جانب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گہرائی موجود ہوتی ہے اور گڑھا موجود ہوتا ہے، اس کو ہم ہائلس کہتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے، مطلب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یوریٹر یا یورینری بلیڈر، یوریٹر جو ہے وہ گردے سے جو ہے وہ باہر نکلتی ہے، اور دوسری بلڈ ویسلز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، گردے کے اندر بھی جاتی ہیں اور باہر بھی آتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ہائلس۔ یہ ہمارے پاس امپارٹنٹ شارٹ کویسچن ہے اس چیپٹر کے، اور انہی میں سے ہی میکسیمم پیپر میں آتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنی بھی 10ویں کلاس کی بایولوجی ہے، اس کی ساری معروضیاں بھی اس چیپٹر پہ، اس جو لیکچر ہے یا یہ جو چینل ہے اس پہ 1 by 1 کر کے اپلوڈ ہوتی جائیں گی، اور ہر ایک چیپٹر کے شارٹ کویسچن یہاں پہ اپلوڈ ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے تو آپ لازمی ہمیں سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس کے بعد جو ہے لازمی طور پر کمنٹ کریں، لائک کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔